بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وعطرته وصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدبخت کون؟ مجمع الزوائد میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک رمضان ولم یصمہ فقد شقی، جس نے رمضان کا مہینہ پایا روزہ نہ رکھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ رمضان مبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضه صیام الدہر وان صام، جس نے رمضان کا روزہ بغیر عذر کے بغیر کسی مرض کے چھوڑ دیا، فرمایا اگرچہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، جو روزہ چھوڑا ہے اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ تو بغیر عذر کے بندے کو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بندے نے روزہ تو رکھا ہے لیکن روزہ رکھ کے بھی بے روزگار ہے۔ مثلا روزہ رکھا ہوا ہے لیکن آنکھوں سے بے حیائی دیکھ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کانوں سے گانے سن رہا ہے، آنکھوں سے ایسی ویڈیوز دیکھ رہا ہے جس کے اندر بے حیائی ہے اور طرح طرح کے مناظر ہیں جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور زبان ہے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن زبان سے غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے اور زبان سے گالم گلوچ بھی ہو رہا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اپنی زبان سے جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ یہ ہے روزہ رکھنے کے باوجود بھی روزے کا نہ ہونا۔ تو جہاں پہ بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، عمل زوجیت سے دور رہتا ہے، وہاں پر بندے کو چاہیے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے، اپنے کانوں کا بھی، اپنی زبان کا بھی اور اپنے ہاتھوں کا بھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اس کے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو دوستو میں یہ عرض کر رہا تھا دوسرا بدبخت شخص وہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ ہے من ادرک والدیہ او احدہما فلم یبرہ فقد شقی، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ان کی خدمت نہیں کی، فرمایا وہ شخص بھی بدبخت ہو گیا۔ لہذا بدبختی سے بچیے، اگر والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارے سامنے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے ان کو اف تک بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرمی سے بات کیجیے۔ یہ ہے اسلام کی تربیت اپنے ماننے والوں کے واسطے۔ اور دیکھو دنیا مکافات عمل ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر لکھا ہے میں بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم، سرکار فرماتے ہیں لوگوں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کر لو، کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرے گی۔ اگر آج ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے کل ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی، اگر آج ہم ان سے حسن سلوک کریں گے کل ہماری اولاد بھی ہمارے سے حسن سلوک کرے گی۔ اور دیکھو پھر جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک رات کو سوئیں نہیں جب تک اخلاص کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب اپنے والدین کو ایصال نہ کر لے۔ تیسرا بدبخت شخص وہ ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں من ذکرت عنده فلم يصلي علي فقد شقي، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ شخص مجھ پر درود نہ پڑھے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، ایمان کی حلاوت یہ ہے کہ اس کے آقا کا نام لیا جائے تو لازمی درود پڑھے۔ فقہا فرماتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے بندے کو چاہیے کہ درود پڑھے، اگر اس وقت نہ پڑھ سکے تو کسی اور وقت میں پڑھ لے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو بدبختی سے بچ کے خوش بختی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔